أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين وحجته في العالمين، الروح وأرواح العالمين لتراب مقدمه فدا، واللعن الدائم على أعدائهم وغاصبي حقوقهم وجاحدي مناقبهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى أبد الآبدين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشریف. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ سب کی خدمت میں بہت بہت عید مبارک پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ یوم پرسرور ولادت امام عصر علیہ الصلاۃ والسلام کو آپ سب کے لیے یوم برکت اور یوم رحمت اور یوم مغفرت قرار دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو آل محمد علیہ السلام کے بہترین اور صحیح ترین شیعوں میں شامل فرمائے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہماری گناہوں کی مغفرت فرمائے، اور ہمارے ماں باپ کی اور ہماری اموات کی اور ہماری اولاد کی گناہوں کی بہت بہت مغفرت فرمائے، اور شفاعت حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی عطرت پاک کی شفاعت ہمارے نصیب اور ہمارے اولاد کے نصیب فرمائے. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الشریف. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. یا محمود بحق محمد ویا عالی بحق علی ویا فاطر السماوات والارضین بحق فاطمة الزہراء ویا محسن بحق الحسن ویا قدیم الاحسان بحق الحسین. نسألک ونقسمک صل علی محمد وآل محمد وعجل لولیک الفرج. اللہم عجل لولیک الفرج. اللهم عجل لوليك الفرج. اللهم عجل لوليك الفرج. اللهم عجل لوليك الفرج. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشریف. محترم ناظرین، کیونکہ شب ولادت حضرت امام عصر علیہ السلام ہے، اور لذا اس مناسبت سے کچھ احادیث، کچھ روایات، کچھ اہم باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. سب سے پہلی بات ہے کہ آج کے رات کے کچھ اعمال ہیں. وہ اعمال آپ مفاتیح الجنان میں، ماہ شعبان کے اعمال میں، بالخصوص شب نیمہ شعبان کے اعمال میں آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے اعمال میں یہ شامل ہے کہ اس رات کی غسل ہوتی ہے کہ انسان غسل کیا کرے، اور اس کے مختلف نمازیں ہیں. ان نمازوں میں نماز جعفر طیار علیہ السلام کی بھی سفارش ہے کہ شب نیمہ شعبان کو حضرت جعفر طیار علیہ السلام کی نماز، جو 4 رکعت نماز پہ مشتمل ہوتی ہے، اور ہر رکعت میں 75 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھا جاتا ہے. پہلے رکعت میں حمد کے بعد سورہ قل هو اللہ احد پڑھیں، اس کے بعد 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اس کے بعد ایک تکبیر کہہ کے رکوع میں چلیں، اور رکوع میں 10 مرتبہ پھر کھڑے ہو جائیں، سمع اللہ لمن حمد اللہ اکبر. سجود پہ پہلی سجود میں 10 مرتبہ، پھر 10 مرتبہ کیا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پھر جب بیٹھ جاتے ہیں اللہ اکبر، پھر 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اب کتنے بنے؟ یہ بن گئے 15. رکوع میں 10 25، سجود میں 35. اچھا، اور سجود سے بیٹھ کے مزید 10 45. پھر سجدے میں چلے جائیں گے، اور پھر 10 مرتبہ یہ 55، اور پھر 10 مرتبہ یہ 65. یہ لیکن ہونے 75 چاہیے. مجھ سے کون سے مس ہو گئے اس میں سے؟ شاید رکوع کے بعد کھڑے ہو کے بھی 10 مرتبہ کہنے کی، وہ اس میں آپ دیکھ لیں جعفر طیار علیہ السلام کے اعمال میں، کہ کیونکہ ہر رکعت میں 75 ہوتے ہیں، تو رکوع کے بعد بھی 10 ہوں گے. 2 رکوع، 2 قعود، یہ 40 ہو گئے. 2 سجود، 2 قعود 40، اور رکوع کے ساتھ 50، اور رکوع سے پہلے 15 65، اور رکوع کے بعد 10 75. تو اس طرح جو ہے 75 75 75 4 رکعات میں، ہر 2 رکعت کے بعد
تشہد اور سلام ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور دوسری رکعت میں قنوت بھی ہے. تو یہ نماز جعفر طیار علیہ السلام ہے. اس کے علاوہ زیارت امام حسین علیہ السلام کی بھی بہت تاکید ہے کہ آپ امام حسین علیہ السلام کی زیارت پہ جانا ہے. اس کے علاوہ شب نیمہ شعبان کے اعمال میں 4 رکعت نماز پڑھتے ہیں، پہ ہر رکعت میں ایک حمد، 100 مرتبہ قل هو اللہ احد، حمد اور 100 مرتبہ قل هو اللہ احد، اور اس کے بعد ایک مختصر سی دعا ہے جو چوتھے رکعت کے بعد آپ پڑھیں گے. تو یہ اعمال آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی اعمال ہیں جو مفاتیح الجنان میں مذکور ہیں، دوسری کتاب دعاؤں کی کتابوں میں بھی مذکور ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں. اچھا، یہ کیونکہ آپ لوگوں میں سے بعض نے خواہش کی تھی کہ اعمال بتا دیں، یہ اس شب کے اعمال. اب جہاں تک امام عصر سے علیہ السلام سے متعلق کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے، تو ملاحظہ فرمائیے کتاب کفایت الاثر فی النص علی الائمة الاثنی عشر علیہم السلام، یہ کفایت الاثر ہے ابو القاسم علی ابن محمد الخزار قمی رحمہ اللہ کی. یہ صفحہ نمبر 285 ہے. وہ روایات جو ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہیں اس باب میں، یہ روایت ملاحظہ کریں. بھلے روایت کرتے ہیں، سند مذکور ہے، اس سند کے ساتھ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے یہ حدیث نمبر ہے 5 اس باب میں، کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لما اسری بی الی السماء نظرت فاذا مکتوب علی العرش لا الہ الا اللہ. جب مجھے اسراء پہ لے جایا گیا تھا، جب مجھے معراج پہ لے جایا گیا تھا، تو میں نے دیکھا کہ عرش پہ یہ الفاظ لکھے تھے، لا الہ الا اللہ ومحمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایدتہ بعلی، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدد بخشا ہے علی علیہ السلام کے ذریعے، ونصرتہ بعلی، اور میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کامیابی، پیروزی، نصرت عطا کی ہے علی علیہ السلام کے ہاتھوں. ورأیت انوار، پھر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے عرش پہ نور دیکھے، عرش پہ یہ نور دیکھے. کون سے نور؟ انوار علی، وہ انوار ان افراد کے تھے، علی علیہ السلام کا نور، وفاطمہ والحسن والحسین صلوات اللہ علیہم، وانوار علی ابن الحسین، اور میں نے دیکھے یہ نور علی ابن الحسین علیہ السلام کا نور، ومحمد ابن علی، اور محمد ابن علی علیہ السلام کا نور، وجعفر ابن محمد، وجعفر ابن محمد صلوات اللہ علیہم اجمعین، اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا نور، وموسى ابن جعفر، وعلی ابن موسیٰ، ومحمد ابن علی، وعلی ابن المحمد، والحسن ابن علی. یہ 13 معصومین ہوئے، ان کے انوار میں نے دیکھے. ورأیت نور الحجة يتلألأ من بینہم کأنہ کوکب دری، اور ان کے درمیان میں ایک نور، میں نے ایک نور کو دیکھا جو نور امام عصر علیہ السلام کی ہے، جو نور امام حجت علیہ السلام کی ہے، جو ایک روشن ستارے کی طرح ایسے چمک رہا تھا، اس کی ایسے درخشش تھی جیسے ایک روشن ستارے کی ہوتی ہے. فقلت یا رب من هذا ومن هؤلاء، میں نے پوچھا یا رب یہ کون ہے اور یہ کن کے انوار ہیں، یہ کون ہے اور یہ کون ہے اور وہ کون ہے، یہ کون ہے اور وہ کون ہے، من هذا یہ کون ہے، ومن هؤلاء اور وہ کون ہے. فرمائے فنودیت، اللہ کی جانب سے مجھے ندا ہوا، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، هذا نور علی، یہ علی علیہ السلام کا نور ہے، وفاطمہ سلام اللہ علیہ، وهذا نور سبطیک الحسن والحسین، یہ نور ہے تیرے 2 نواسوں کا، الحسن والحسین علیہم السلام کا، وهذه انوار الائمة بعدک من ولد الحسین، اور یہ بقیہ جو انوار ہیں یہ وہ انوار ہیں جو ائمہ امام حسین علیہ السلام کے نسل پاک سے عالم میں تشریف لائیں گے. مطہرون، یہ سب کے سب پاک اور پاکیزہ، ان میں کسی قسم کا عیب نہ شرعی نہ عرفی نہ ظاہری نہ باطنی، نہ ان کے عقائد میں اور نہ ان کے عادات میں اور نہ ان کے سابق میں اور نہ ان کے لاحق میں کسی قسم کی ناپاکی عیب نہیں ہے، کیونکہ میں نے ان کو خود پاک کیا ہے. معصومون،
یہ معصوم ہے، میں نے ان کو عصمت عطا کی ہے، میں نے ان کو پناہ دی ہے، میں نے ان کو پاک کیا ہے ہر خطا سے، ہر گناہ سے، ہر نسیان سے، ہر سہو سے، ہر غفلت سے۔ وَهَذِهِ الْحُجَّةُ، اور یہ جو نور درمیان میں چمک رہا ہے یہ امام حجت علیہ الصلاۃ والسلام ہے، وہ حجت الذی یملأ الدنیا، وہ میرے طرف سے وہ ہادی کل ہے، وہ میرے طرف سے وہ منجی کل ہے جو پورے دنیا کو پر کرے گا تیرے نور شریعت سے، میرے نور توحید سے، میرے قوانین کے انصاف سے۔ یملأ الدنیا قسطا وعدلا، قسط کے ساتھ اور عدل کے ساتھ۔ میرے محترم ناظرین، جب یہ آپ کو پتہ چلا، اور یہ ہمارے ان پاس نصوص بہت زیادہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات اقدس سے کہ انہوں نے ائمہ اثنا عشر 12 اماموں پر بار بار نص فرمایا، بالخصوص شب معراج کے احادیث میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پہ انوار مطہرہ کی زیارت فرمائی ہے، اور بالخصوص امام عصر علیہ الصلاۃ والسلام کو پاس بلایا، گلے لگایا، ان سے بات کی ہے۔ یہ روایات بہت زیادہ ہیں۔ اچھا، آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ امام عصر علیہ الصلاۃ والسلام کے ذات اقدس کے متعلق اور تمام ائمہ علیہ السلام کے ذوات مقدسہ کے متعلق کچھ باتیں جو آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ ائمہ اطہار علیہ الصلاۃ والسلام آپ جیسے اور مجھ جیسے نہیں ہیں، ہم جیسے نہیں ہیں، وہ اللہ کے مخلوق ہیں لیکن وہ اللہ کے انوار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو پوری دنیا کے لیے ہادی، حجت، معلم، گائیڈ، قائد بنا کر بھیجا ہے، تو ان کو بھی ایسا شان عطا فرمایا۔ ملاحظہ کریں، یہ کتاب کافی ہے، جزء اول، کلینی صاحب کی تالیف، چاپ دار الکتب الاسلامیہ، یہاں پر کتاب الحجہ میں یہ حدیث ہے، مولا حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے راوی کہتا ہے، میں اور سلیمان ابن خالد چلے گئے حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس، تو مولا امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمارے سوال کے بغیر انہوں نے خود ابتداء کلام کیا ہے اور فرمایا، یا سلیمان، پہلے وہ فضائل بتاتے ہیں امیر المؤمنین علیہ السلام کی، پہلے مولا حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام فضائل بتاتے ہیں کن کی؟ اپنے جد امجد حضرت امیر المؤمنین امام المتقین علیہ السلام کی، اور اس کے بعد فرماتے ہیں ان فضائل میں سب ائمہ شریک ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ مقامات اور یہ منازل آپ یہ سمجھے کہ مخصوص ہے حضرت خیبر گشا امیر المؤمنین علیہ السلام کی، یہ سب کے لیے۔ آخر یہ جملات بعد میں آئیں گے۔ اچھا، فرمایا، یا سلیمان ما جاء عن امیر المؤمنین علیہ السلام یؤخذ به وما نہا عنہ ینتہا عنہ۔ اے سلیمان، جو فرامین امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کے اوامر ہوں اور جو ان کے نواہی ہوں، ان کی طاعت سب پہ واجب ہے، ان کی طاعت اور ان کی پاسداری اور ان کے فرمان کی فرمان برداری سب پہ واجب ہے۔ جرى له من الفضل ما جرى لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کی وہی فضیلت ہے، وہی مقام شامخ ہے، وہی علم ہے، وہی عصمت ہے، وہی شجاعت ہے، وہی جود ہے، وہی کرم ہے، وہی مردانگی ہے، وہی پاکی ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی۔ وَلِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الفضل على جمیع من خلق اللہ، اور یہ بھولنا نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے خلائق پہ افضل ہیں، سارے خلائق پہ افضل ہیں، اور رسول امیر المؤمنین علیہ السلام کے وہی فضائل ہیں، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، جو بالکل نفس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امیر المؤمنین علیہ السلام کے وہی فضائل ہیں جو حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہیں اور ان کی تھی، اور یہ ان فضائل میں سب ائمہ طاہرین علیہ السلام شامل ہیں۔ تو ائمہ طاہرین علیہ السلام، امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وارواحنا لہ الفداء، ان کے علم کا، ان کی شجاعت کا، ان کی پاکی کا، ان کی طہارت کا، ان کے مقامات عالیہ کا اللہ کے نزدیک قیامت کے دن یہ ہمارے تخیلات اور ہمارے اوہام سے باہر ہے۔ المعیب علی امیر المؤمنین فی شیء من احکامہ کالمعیب علی اللہ عز وجل وعلی رسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کی کسی بھی حکم میں عیب پیدا کرے، عیب کا سوچے، نقصان کا سوچے کہ اس حکم میں یہ نقص ہے، یہ کمی ہے، یہ عیب ہے،
ایسے وہ در حقیقت اس شخص کی طرح ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اللہ تعالی کے کسی حکم میں عیب کی تلاش کرتا ہے اور اس کو کوئی کسی نقص کا اور کسی کمی کا وہ مدعی ہے. والراد علیہ فی صغیرۃ او کبیرۃ علی حد الشرک باللہ. جو بھی امیر المؤمنین علیہ السلام یا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام یا امام ثانی عشر امام حجت علیہ الصلاۃ والسلام کہ کسی بات کو چاہے وہ کسی معمولی بات سے متعلق ہو یا نہایت ہی اہم بات سے متعلق ہو، اس پہ رد کرے، نہ مانے، یہ اس شخص کی طرح ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کو رد کیا اور اللہ تعالیٰ سے مشرک ہو گیا. یہ شرک باللہ کی طرح. کان امیر المؤمنین صلوات اللہ علیہ باب اللہ الذی لا یؤتی الا منہ. امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام وہ دروازے ہدایت تھے کہ اللہ کی معرفت اور اللہ کی طاعت اس دروازے معرفت کے سوا کسی اور دروازے سے ناممکن ہے. اور یہ سب فضائل تمام ائمہ علیہم السلام کے لیے. امام عصر علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی جانب سے وہ گائیڈ ہیں، وہ ہادی ہیں، وہ ٹیچر ہیں، وہ امام اور وہ پیشوا اور وہ لیڈر ہیں جن کہ ان کی طاعت کے بغیر، ان کی لیڈرشپ کے بغیر، ان کی قیادت کے بغیر اللہ تعالیٰ کی عبادت ناممکن ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا ناممکن ہے، اللہ تعالیٰ کا دین پہ چلنا ناممکن ہے. اور یہ سب ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کا یہ مقام ہے. وَسَبِيلَهُ الَّذِي مَنْ سَلَكَ بِغَيْرِهِ هَلَكَ. امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کا وہ صراط مستقیم ہے کہ جو اس صراط مستقیم کو چھوڑ کر دوسرے روڈ پہ چلے اس پہ اس کی ہلاکت ہے ابد الآباد کے لیے. وَبِذَلِكَ جَرَتِ الْأَئِمَّةُ وَاحِدٌ وَبَعْدَ وَاحِدٍ. پھر ہمارے آقا، ہمارے سید، ہمارے مولا، قرآن ناطق بحر حقائق، امام مغارب و مشارق امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ فضائل میں نے جو ذکر کیے ہیں یہ ہر امام کے لیے، یہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کے لیے بھی ہے، امام حسین علیہ السلام کے لیے بھی ہے، امام زین العابدین سید الساجدین علیہ السلام کے لیے بھی ہے، امام محمد باقر علوم النبیین علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے، اور چلتے جائیں امام عصر علیہ الصلاۃ والسلام، سب کے یہ مقامات ہیں. جعلہم اللہ ارکان الارض ان تمید بہم. اللہ تعالیٰ نے ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کو زمین والوں کا پناہ قرار دیا ہے، زمین والوں کا مشکل گشا قرار دیا ہے کہ ان کی برکت سے اگر زمین میں حالات روزگار انسان کو مضطرب کرے، شرک اور کفر کے طغیان، شرک اور کفر کے طوفان انسان کی زندگی کو مضطرب کریں یا کوئی بھی دنیائی مشکل ہو، تو یہ آپ کا پناہ ہو تاکہ مشکلات زندگی میں، مشکلات دہر میں، مشکلات روزگار میں آپ کا پناہ ہو، آپ کا ولی ہو، آپ کا فریاد رس ہو. اللہ تعالیٰ نے ان کو آپ کے لیے کیا قرار دیا ہے؟ آپ کے لیے پناہ قرار دی ہے، آپ کے لیے غوث قرار دی ہے، آپ کے لیے مشکل گشا دستگیر قرار دیا. والحجت البالغۃ علی من فوق الارض ومن تحت الثری. اللہ تعالیٰ نے اپنے جانب سے کمپلیٹ گائیڈ، حجت البالغہ یعنی کیا؟ کمپلیٹ، فل گائیڈ، کمپلیٹ گائیڈ، فل وہ گائیڈ جو فل اتھارٹی کے ساتھ ہوتا ہو اور اس کے ہر فعل، اس کا ہر فعل اور ہر قول صحیح ہو، اس کو کہتے ہیں الحجت البالغہ. اللہ تعالیٰ نے ائمہ ابرار علیہم الصلاۃ والسلام کو آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر والوں کے لیے، سب کے لیے فل گائیڈ، فل اتھارٹی کے ساتھ اور گارنٹی کے ساتھ کہ جو ان کی طاعت کرے وہ اہل نجات ہو قرار دیا. ہمارے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، قال امیر المؤمنین علیہ السلام، فرمایا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا انا قسیم اللہ بین الجنت والنار. کہ شیعو سن لو کہ تمہارے امام امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کہ اے شیعو، اے مؤمنین، جان لو کہ میں اللہ کی جانب سے تقسیم کرنے والا ہوں کہ قیامت کے دن کون جنت جائے گا اور کون جہنم جائے گا. میں اللہ کی جانب سے وہ میں کون ہوں؟ میں ان کو تقسیم کرنے والا، قسمت کرنے والا ہوں. اور امام عصر علیہ الصلاۃ والسلام بھی اسی طرح، حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام بھی اسی طرح، جن کے دل میں محبت ہو
امام جعفر صادق علیہ السلام کے، جن کے دل میں ایمان ہو، ان کے کلمات حقہ پر، جو حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق کریں، جنت وہی جائے گا۔ جس کے دل میں شک ہو، جس کے دل میں انکار ہو، وہ جنت نہیں جائے گا۔ جنت کا راستہ، جنت کا خوشبو بھی اس کو نظر نہیں آئے گا۔ انا قسیم اللہ بین الجنت والنار وانا الفاروق الاکبر، اللہ کے جانب سے حق و باطل کے درمیان تفریق کا میزان و معیار، ہر مسئلے میں جزئی ہو یا کلی ہو، صغیر ہو یا کبیر ہو، اگر جاننا چاہتے اس میں حق کون سا ہے، جہاں جس جانب پر محمد و آل محمد علیہ السلام ہو، جس جانب امیر المؤمنین علیہ السلام کا فرمان ہو، جس جانب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا کلام پر نور ہو، جس جانب امام عصر علیہ السلام کا حکم ہو، حق وہی ہے، اور جس جانب ان کا حکم نہ ہو وہ حق نہیں ہو سکتا۔ وَأَنَا صاحب العصا، صاحب عصا کا کیا مطلب ہے عزیزو؟ کہ قیامت کے دن کے سب پیاسے ہوں گے، سب ننگے ہوں گے، سب بیچارے ہوں گے، سب کے زبان منہ سے لٹکے ہوں گے اور چہرے جلے ہوئے ہوں گے۔ اس دن ایک طرف وادی حوض کوثر ہوگا، جہاں پر جنت سے عرش برین سے وہ نہریں بہ رہی ہوں گے، ایک کہ اس نہر کے بہت سارے رنگ ہیں، ایک طرف لال قسم کا شراب ہے، دوسری، یہ اہل ایمان کے لیے عرض کر رہا ہوں، ایتھیسٹ وغیرہ حضرات ان کے لیے، ان کے پاس میرے محترم ناظرین سوائے مغالطہ کے اور مذاق اڑانے کے کچھ ہے نہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ قیامت نہیں ہے۔ یہ باتیں آپ لوگوں کے جو مسلمان ہیں، مسلمان دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ ایک طرف شراب ہے، لال رنگ کے رنگ سے آ رہا ہے، دودھ آ رہا ہے، شہد آ رہا ہے، پانی جو برف سے زیادہ سفید ہے اور ٹھنڈا ہے اور بہت ہی زلال ہے، آ رہا ہے، اور اس کے ارد گرد ایسے درخت ہیں جہاں سے کنیزیں لٹک رہی ہیں، اور آپ اگر کسی قسم کا بھی فروٹ اور پھل کے کھانا چاہیں، وہ درخت خود جو جھک جاتا ہے، آپ کے سامنے آ جاتا ہے۔ وہاں پہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تخت ہے، امیر المؤمنین علیہ السلام کا صحبت ہے، ائمہ ابرار علیہم الصلاۃ والسلام کا دیدار ہے۔ ایک طرف لوگ جلتے ہوئے سورج کے نیچے اور جلتے ہوئے ریت پر حساب دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور ملائکہ ان کو مار رہے ہیں، دوسری طرف یہ اللہ تعالیٰ کی ضیافت ہے۔ القیامت عرس للمتقین، قیامت جشن ہے اہل ایمان کے لیے، اہل تصدیق کے لیے، اہل ولا کے لیے، اہل تقوی کے لیے۔ انا صاحب العصا، صاحب عصا کیا فرمایا کہ حضرت امیر علیہ السلام کے پاس اذن دخول ہے حوض کوثر پر۔ حوض کوثر ملک تلق ہے، ملک شخصی ہے، کن کی؟ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، حضرت امیر علیہ السلام کی، ائمہ طاہرین علیہم السلام کی، حضرت بقیت اللہ فی الارضین وحجتہ فی العالمین امام عصر علیہ السلام کی۔ منکروں کو دور سے وہاں پہ آنے نہیں دیا نہ جاتا۔ والمیسم، اور میں صاحب میسم ہوں کہ میں اس دن منافق اور منکر کے ماتھے پہ میں مہر لگاؤں گا کہ یہ منافق ہے، اس کو دور کیا جائے یہاں سے۔ وَلَقَدْ أَقَرَّتْ لِي جَمِيعُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ بِمِثْلِ مَا أَقَرَّتْ لِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جان لو شیعو کہ میرے لیے تمام ملائکہ اور ملائکہ سے اعظم ایک مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، جس کو روح کہتے ہیں، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، کہ شب قدر کو ملائکہ بھی آتے ہیں، روح بھی آتا ہے امام عصر علیہ السلام کی پابوسی کے لیے، حجت عصر کی پابوسی کے لیے آتے ہیں۔ یہ سب وہی جو انہوں نے کلمہ نبی کے لیے پڑھا ہے، انہوں نے میرا بھی کلمہ پڑھا ہے، وہی جو اقرار بندگی کا انہوں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کیے ہے، ائمہ ابرار علیہم السلام کے لیے، سب ملائکہ اور روح نے کیا۔ وَلَقَدْ حُمِّلْتُ مِثْلَ حُمُولَةِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وَهِيَ حُمُولَةُ الرَّبِّ جلت عظمتہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے وہی علم، وہی معجزات اور وہی مقامات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی تھی، مجھے بھی عطا کی ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام کو بھی عطا کیا، اور میرے فرزند، میرے نور عین، میرے تاج سر امام حجت علیہ السلام کو عطا کی ہے۔ اور یہ اللہ کی جانب سے
امامت ہے، اللہ کی جانب سے ولایت ہے، یہ اللہ کی جانب سے حجیت کا مقام ہے، خلافت کا مقام ہے، جو نبوت اور رسالت سے بھی بڑا ہے۔ وَإِنَّ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يُدْعَى فَيُكْسَى وَيُسْتَنْتَقُ وَأُدْعَى فَأُكْسَى وَأُسْتَنْتَقُ فَأُنْتَقُ عَلَى حَدِّ مَنْطِقِهِ صلی اللہ علیہ وآلہ۔ روز قیامت اللہ تعالیٰ کی جانب سے ندا آئے گا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے آئیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے آتے ہیں، ان پہ لباس فاخر اللہ تعالیٰ کی جانب سے لباس نور، لباد نور اور حلے نور اللہ تعالیٰ اور تاج کرامت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنایا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یا رسول اللہ آج قیامت کا دن ہے، آج یہاں پہ آپ تقریر کریں، آپ یہاں پہ آج خطاب کریں۔ ہمارے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں بھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پکارا جاؤں گا، میرے فرزند ائمہ طاہرین علیہ السلام بھی لائے جائیں گے، سب کو لباس کرامت، لباس فخر، لباس مباحات اور لباس نور اور تاج کرامت پہنایا جائے گا، اور ہم سے کہا جائے گا کہ آپ بھی خطاب کریں، اور میں بھی خطاب کروں گا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح۔ وَلَقَدْ أُعْطِيتُ خِصَالًا لَمْ يُعْطِهِنَّ أَحَدٌ قَبْلِي، اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ خصلتیں عطا کی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو عطا نہیں کی ہیں، کسی کو پہلے عطا نہیں کی ہیں۔ آل محمد علیہ السلام سے پہلے یہ علوم کسی کے پاس نہیں تھی۔ علمت علم المنایا والبلایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے علم منایا، آجال کا، کہ اجل کس کی کب کہاں آئے گی، والبلایا اور کون کون سے بلا دنیا میں نازل ہونے، یہ اللہ نے مجھے عطا کیا۔ اور یہ سب علوم کس کے پاس ہے آج حضرت امام عاصر علیہ السلام کے سینہ اقدس میں یہ اسرار ہیں۔ والانساب، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے علم انساب عطا کی ہے کہ کون کس کا بیٹا ہے۔ وہ فصل الخطاب، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ علم عطا کیا ہے کہ میں فیصلہ کرنے میں کبھی خطا نہیں کرتا، میں ناحق کو کبھی حق نہیں بولتا۔ اور یہ ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کے مقامات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیشوا بنایا ہے، ان کو حاکم بنایا ہے کہ وہ کسی حکم میں خطا نہیں کرتے۔ فلم یفتنی ما سبقنی، اے مسلمانوں جان لو، یہ امام عصر علیہ الصلاۃ والسلام، امام عسکری علیہ السلام، امام ہادی علیہ السلام، امام جواد علیہ السلام اور ان کے آباء طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کے یہ معمولی مقامات ہیں کہ فرما رہے ہیں کہ ہم سے پہلے جو کچھ ہوا ہے، ہماری ولادت سے پہلے، وہ ہم اس طرح نہیں کہ وہ ہم سے غائب تھا، ہم سے پہلے دنیا میں جو کچھ ہوا ہے وہ عین اللہ کی آنکھ سے پوشیدہ نہیں رہا ہے۔ وَلَمْ يَعْزُبْ عَنِّي مَا غَابَ عَنِّي، اور اگر کوئی چیز دنیا میں پیش آتا ہے جہاں پہ میں نہیں ہوتا تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ اس کو ہم نہیں دیکھ رہے۔ اگر کوئی چیز لاہور میں پیش آتا ہے، آپ کے محلے میں پیش آتا ہے، یا ہند میں پیش آتا ہے، یا امریکہ میں پیش آتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ ہمارے آنکھوں سے غائب ہو۔ ابشر باذن اللہ وادی عن اللہ عز وجل، ہم ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام اللہ کی جانب سے آپ کے لیے بشیر ہیں، آپ کے لیے نذیر ہیں، اللہ کی جانب سے مؤمنین کو ہم بشارت دیتے ہیں اور ان کی دستگیری کرتے ہیں، ان کو اپنے ساتھ جنت لے کے جاتے ہیں، اور اللہ کی جانب سے ہم حلال و حرام، احکام، عقائد صحیحہ، حجج بینہ آپ کو پہنچاتے ہیں۔ کل ذالک مکننی اللہ فیہ باذنہ، یہ سب اللہ کی جانب سے، اللہ کی جانب سے ہمارے مقامات ہیں، ہمارے منازل ہیں، اور قرآن و سنت کے بدیہیات میں یہ مقامات ثابت ہیں۔ میرے محترم ناظرین، یہ کتاب بصائر الدرجات فی فضائل آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام، تالیف شیخنا المحدث محمد بن الحسن بن فروخ صفار قمی رضی اللہ عنہ، یہ خود حضرت امام عسکری علیہ الصلاۃ والسلام کے اصحاب میں سے ہیں۔ ملاحظہ کریں ان کی کتاب میں ایک باب ہے، یہ صفحہ نمبر 122 ہے، لا يحجب من الائمة شیء، ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام سے آپ کا کوئی کام پوشیدہ نہیں ہوتا۔
جس کو اللہ نے آپ کا ولی بنایا ہے، جس کو اللہ نے آپ کا کحف الحسین بنایا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے آپ کا دستگیر فریاد رس بنایا، شیو جان لو کہ آپ کا کوئی بات اس ولی اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے. تم ان کو نہیں دیکھ رہے، لیکن وہ شاہد موجود ہے اور آپ کو دیکھ رہا ہے. ہمارے آقا ہمارے سرور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان اللہ احکم و اکرم و اجل واعلم من ان يكون احتج على عباده بحجه ثم يغيب عنهم شيئا من امرهم. آپ نے اللہ کو کیا سمجھا ہے؟ اگر آپ کسی چرواہے کو اپنے جانوروں پہ تعین کرتے ہیں کہ میرے جانوروں کا خیال رکھنا، تو ایسا نہیں ہے کہ جانوروں کے امور اس سے پوشیدہ رکھتے ہو. وہ چرواہا تبھی اپنا ڈیوٹی انجام دے سکتا ہے کہ سارے چرواہے کے امور آپ اس کے لیے معلوم بتا دیں اور وہ ان کا شاہد ہو. فرماتے ہیں ان اللہ تبارک و تعالی احکم و اکرم و اجل و اعلم. اللہ تعالیٰ کے حکمت کے خلاف ہے، اللہ تعالیٰ کے کرم اور رحمت کے خلاف ہے، اور اللہ تعالیٰ کے منزہ ہونے، پاک ہونے، بے عیب ہونے کے خلاف ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علم کے خلاف ہے کہ وہ کسی کو آپ کا ہادی بنا دے، کسی کو آپ کا رکھوالا بنا دے، کسی کو آپ کا فریاد رس بنا دے، کسی کو آپ کا مشکل گشا بنا دے، اور پھر آپ کے امور، آپ کی زندگی، آپ کا فریاد اس تک نہ پہنچے، وہ آپ کا شاہد نہ ہو، آپ کو دیکھتا نہ ہو. یہ اللہ تعالیٰ کے حکمت کے خلاف ہے، اس کے کرم کے خلاف ہے، اس کے جلال کے خلاف ہے، اس کے علم کے خلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو آپ پہ حجت بنایا ہے اور پھر آپ کے کسی بات کو، آپ کی زندگی کے کسی پہلو کو اس سے چھپا رکھے. ہمارے آقا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اترى ان اللہ استرعى راعیا على عباده واستخلف خلیفۃ علیہم يحجب شيئا من امورهم. ایشیو سوچو، ہمارے آقا، ہمارے سرور، ہمارے مولا، دلوں کے بادشاہ امام جعفر صادق علیہ السلام، توحید انہی کے صدقے ہمیں ملی ہے، شریعت حلال و حرام انہی کے صدقے میں ہمیں ملی ہے، رسالت کی معرفت، امامت کی معرفت انہی کے صدقے اور ان کے آباء طاہرین علیہ السلام کے صدقے ہمیں ملی ہے. دین انہی کا صدقہ ہے، دین انہی کا صدقہ ہے. فرمایا اترا ایشیو، کیا تم یہ سوچتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پہ ایک نگہبان معین کیا ہے، آپ پہ ایک رکھوالا معین کیا ہے، اور آپ پہ خلیفہ، اپنا نائب، اللہ کا نائب اللہ نے آپ پہ معین کیا ہے، پھر آپ کے امور ان سے اللہ اس سے چھپائے گا؟ وہ آپ کو ہمیشہ نہیں دیکھتا رہا ہوگا، آپ کا کوئی امر اس سے مخفی ہوتا ہوگا. میرے محترم ناظرین، یہ حضرت امام عاصر علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت کا پہلا منزل، کا پہلا باب، کا پہلا حرف ہے.
ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے اکمال الدین و اتمام النعمہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمیں انوار ملے آل محمد علیہ السلام کی زندگی اگر ہے تو انہی کلمات کے نور کے صدقے، انہی کلمات کے نور کے زندگی کا ایک مقصد اگر ہے تو یہ تعین کرتی ہیں، وَإِلَّا زندگی یہ بیکار ہے، زندگی یہ فضول ہے۔ کتاب اکمال الدین و اتمام النعمہ لشیخنا الصدوق رحمہ اللہ، طبع دار المرتضی فی بیروت۔ یہ ایک باب ہے یہاں پر جو اس کتاب کو شیخ صدوق رحمہ اللہ نے ہمارے آقا ہمارے سرور امام عصر علیہ الصلاۃ والسلام کے حکم سے لکھا۔ ان کو حکم دیا تھا کہ آپ میرے غیبت پہ ایک کتاب لکھ دیں اور اس میں انبیاء علیہ السلام کے غیبات کا ذکر کریں۔ تو اس میں بہت سارے روایات ہیں انبیاء علیہ السلام کے غیبات کا، اور اس میں ایک چیپٹر، مختلف چیپٹر ہیں کہ ائمہ اللہ تعالیٰ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ائمہ طاہرین علیہ السلام نے غیبت کی پیشگوئی کیا۔ ملاحظہ کریں، یہ حدیث ہے جابر بن یزید الجعفی سے کہ وہ جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارے سرور ہمارے آقا شفیع روز جزا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، المہدی من ولدی، اے مسلمانوں مہدی تو میرے دل کا ٹکڑا ہے، مہدی علیہ السلام تو میرے آنکھوں کا تارا ہے، مہدی علیہ السلام تو میرا تاج سر ہے، مہدی علیہ السلام تو میرا فخر ہے، مہدی علیہ السلام تو میرے زندگی کی امید ہے۔ المہدی من ولدی اسمہ اسمی، وہ اتنا پیارا ہے، اتنا عزیز ہے کہ اے مسلمانوں یاد رکھو، میں اس کی ولادت سے 1200 سال پہلے میں ان کا جد فخر کرتا ہوں کہ وہ تو میرا ہم نام ہے، اس کا اسم گرامی میرا ہی اسم ہے۔ وہ کنیتی، وہ اتنا پیارا ہے، اتنا عزیز ہے کہ میں اس کا جد اس کی ولادت سے 200 سال پہلے، 245 سال پہلے فخر سے کہتا ہوں کہ مسلمانوں دیکھو کہ ان کا کنیہ مبارک بھی میرا کنیہ ہے، اشبہ الناس بی خلقا و خلقا، میں اس کا نانا ہوں، وہ میرا فرزند ہے، وہ میرا نور عین ہے، لیکن بالکل مجھ جیسا ہے۔ وہ اپنی خلقت میں، اپنی صورت میں، اپنی سیما میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجمل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے احسن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ دلکش اور دل پذیر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ جمیل صورت اللہ نے نہیں بنایا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے شبیہ تر مجھ سے، سب سے شبیہ تر مجھ سے، سب سے ہم رنگ مجھ سے، سب سے زیادہ اپنے شکل و شمائل میں، اپنے صورت میں مجھ سے کون ہے؟ اشبہ الناس، تمام لوگوں سے شبیہ تر میرا کون ہے؟ میرا فرزند مہدی علیہ السلام، اتنا شبیہ عین الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر آپ نے ان کا جمال اقدس کا دیدار کیا تو گویا کہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہور پذیر ہوئے ہیں۔ 1,24,000 انبیاء کے سردار کا دیدار نصیب ہوا ہے، وخلقاً، اور اسی طرح ان کا اخلاق کریمہ، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے متعلق فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا تو چوٹی ہے، دنیا تو کچھ بھی، ان متاع الدنیا قلیل، دنیا تو کچھ ہے ہی نہیں، دنیا تو حقیر ہے، صغیر ہے، قلیل ہے، لیکن آپ کا اخلاق عظیم ہے، آپ کا اخلاق کا کوئی کہ عظمت کا حد نہیں ہے۔ تو حضرت امام مہدی علیہ السلام کا اخلاق میرا ہی اخلاق ہے، میرا ہی خلق ہے، ان کے آداب، ان کے اطوار۔ تکون به غیبت و حیرہ، میرے اس فرزند کا ایک بہت لمبا غیبت ہوگا، انظار سے بظاہر وہ غائب ہوں گے، اور اس انظار میں لوگ حیرت میں ہوں گے، مؤمنین حیرت میں نہیں ہوں گے، مؤمنین یقین پر ہوں گے، دوسرے ہوں گے جو حیرت میں ہوں گے، ضلالت میں ہوں گے، گمراہی میں ہوں گے، راستے کا نہیں پتا کہ صحیح عقیدہ کیا ہے، صحیح راستہ کیا ہے، وہ ہوں گے، اور ان کے مولوی ہوں گے، ہر ایک طرح کا فتویٰ دے رہا ہوتا ہے۔
غیبت ہوگا اور بد نصیبوں کی حیرانی ہوگی. تذل فیہا الامم، لوگ فوج اندر فوج، لوگوں گروہ اندر گروہ، قوم در قوم، لوگ کیا ہوں گے؟ گمراہ ہوں گے، کیونکہ انکار کریں گے. میں نے خبر دی ہے، اللہ نے خبر دی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون. ذالک الکتاب، قرآن ہدایت ہے کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں. یہ غیب کیا چیز ہے مسلمانوں؟ بتاؤ. مولویوں سے پوچھو گے نا، مولوی حضرات کیا بتائیں؟ ہاں کہیں گے فرشتے ہیں، موت کے بعد زندگی ہے، یہ غیب ہے. جنت یہ غیب ہے، نار یہ غیب ہے، حساب کتاب یہ قیامت میں کے دن ہوگا، یہ غیب ہے. اچھا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. یہ تو سب عیسائی یہود بھی اس پہ ایمان رکھتے ہیں مولوی صاحب. تو بھائی الذین یؤمنون بالغیب، یہ غیب جو آپ بتا رہے ہیں نا او مولوی، یہ تو یہودی بھی اس پہ ایمان رکھتے ہیں، عیسائی بھی ایمان رکھتے ہیں کہ فرشتے ہیں، اور وہ بھی ایمان رکھتے ہیں کہ قیامت ہے، مرنے کے بعد جینا ہے، حساب کتاب ہے، جنت نار ہے، وہ بھی کہتے ہیں. تو اس کا مطلب ایک قرآن ان کو بھی ہدایت کر لیتا ہے. تو پتہ چلا کہ یہ وہ غیب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں فرمایا تلک من انباء الغیب نوحیہ الیک. یہ یوسف کی کہانی، یہ غیب کی کہانی ہے جو ہم آپ کو وحی کر رہے ہیں. ہوئے ہوئے، یوسف کی کہانی، یہ غیب کی. یوسف کا نام اللہ تعالیٰ نے غیب رکھا. تو پتہ یہ چلا میرے محترم ناظرین کہ قرآن میں غیب فرد کا اسم، فرد کا عنوان ہو سکتا ہے. تو ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کی روایات اس میں بس اس آیت کے ذیل میں بہت ہیں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. اس غیب، یہ غیب کون ہے؟ یہ حضرت امام عصر علیہ السلام ہے. کہ قرآن صرف انہی کے لیے ہدایت ہے. ہاں، قرآن ہدایت ہے صرف انہی کے لیے جو امام ثانی عشر پہ ایمان رکھتے ہیں. کیونکہ جو امام ثانی عشر پہ ایمان نہیں رکھتے وہ یہی قرآن کی آیت پڑھ کے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دوڑ رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا نعرہ ہے، اللہ تعالیٰ کے اتنے ہاتھ ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتنی آنکھیں ہیں. ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ کرسی پہ بیٹھتا ہے. اور قرآن ان کے لیے ہدایت نہیں ہے، قرآن ان کے لیے الہاد ہے. قرآن کو پڑھ کے وہ ملحد ہوتے ہیں. جتنا قرآن پڑھتے جاتے ہیں اتنے ہی ملحد ہوتے جاتے ہیں، اتنے ہی مشرک ہوتے جاتے ہیں. سمجھ میں آ رہی نا؟ ہاں، جو ثانی عشر پہ ایمان رکھے سلام اللہ علیہ وعجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. اچھا، فرمایا تکون بہ غیبۃ وحیرۃ تذل فیہا الامم. اقوام اس میں گمراہ ہو جائیں گے ان کے غیبت میں. ثم یقبل کالشہاب الثاقب. یہ عاشق کے الفاظ ہیں. او بھائی، یہ عاشق کے الفاظ ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس انداز میں ذکر کرتے ہیں اپنے فرزند کے، اپنی نور عین کے، امام عصر علیہ الصلوۃ والسلام میں، یہ اس میں فخر کے، اس میں مباحات کے، اور اس میں عشق کے امواج کا طوفان ہے. کن الفاظ کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام عصر علیہ السلام کو ذکر کر رہے ہیں کہ ان کا نام میرا نام، ان کا کنیا میرا یہ سب فخر ہے. وہ تو میرے نور عین ہیں، یہ سب فخر ہے، یہ سب مباحات ہے. جو اس طرح کے مباحات کسی کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کیا، اگر کیے تو بہت کم کیا. امام حسن، امام حسین علیہ السلام کے لیے کیا ہو، کسی یا علی علیہ السلام کے لیے کیا ہو. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، غیبت کے بعد، جب غیبت کے بعد ان کو اذن ملے گا، وہ تشریف لائیں گے کشہاب الثاقب، ایک روشن ستارے کی طرح. روشن. دیکھیں عرب جو تھے نا، عرب جو رہتے تھے، عربوں جو جب احادیث میں ستاروں کا ذکر ہوتا ہے، چاند کا ذکر ہوتا ہے، اس طرح جس طرح ہمیں سمجھنا چاہیے ہم نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ آپ ایک دوسرے ماحول میں رہتے ہو. عرب کہاں رہتے؟ عرب صحرا میں رہتے تھے، اور اس زمانے میں رہتے تھے جہاں پہ لائٹ نہیں ہوتی تھی، الیکٹریسٹی نہیں ہوتی تھی، لائٹ پولوشن نہیں ہوتا تھا، اور صحرا میں بادل وغیرہ بہت ہی کم ہوتے ہیں، اور دن بہت گرم ہوتا ہے.
تو اکثر لوگ جو ہے ان کے کام جو ہوتے تھے نا، سفر کرنا ہوتا ہے یا کوئی کام کرنا، وہ کوشش کرتے ہیں رات کو انجام دیں، اور رات اوپر دیکھتے ہیں تو ستارے 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 بہت ہی روشن نظر آتے ہیں. چاند اگر آتا ہے تو چاند ان کی، وہاں پہ کوئی اور چیز خوبصورت چیز ہے ہی نہیں عرب میں، ٹھیک ہے نا. صحرا وہ بہت گرم ہے. سورج کو اچھا نہیں سمجھتے تھے کیونکہ اس کی بہت کیا ہے، گرمی بہت ہے. ہاں چاند بہت خوبصورت ہے، ستارے. تو جب ستاروں کی بات ہوتی ہے نا تو یہ عربوں کے لیے ان کے کلمات میں، ان کے محاورات میں اس کے اور معانی ہیں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ غیبت کے بعد وہ تشریف لائیں گے ایک روشن ستارہ، جیسے ایک روشن ستارہ آتا ہے، پردرخشش ستارہ آتا ہے، اس طرح تشریف لائیں گے. یملؤھا، آئیں گے اس کام کے لیے، اور اس کا مشن یہ ہوگا، اور وہ یہ کام کر کے دکھائیں گے. یملؤھا، پوری دنیا کو عدل سے اور انصاف سے، نور شریعت سے، نور توحید سے، نور قرآن سے، نور سنت سے، نور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حلال و حرام ہے اس نور سے، پورے ہر گھر میں، ہر زندگی میں، ہر فرد کے عادات و اطوار میں، ہر انسان کی تربیت. اگر پوری دنیا کو توحید سے بھرنا ہے تو کیا مطلب ہے، شریعت سے بھرنا، کہ ہر انسان کی وہ کامل تربیت کریں گے. کما ملئ ظلما وجورا، اور اب دیکھو دنیا میں جیسے ظلم زیادہ ہے، کفر زیادہ ہے، اللہ کا یاد ہی نہیں، اللہ کی پرواہ ہی نہیں. اس کے برعکس اس وقت ہر طرف نور توحید ہی ہوگا. ہمارے آقا حضرت امام محمد باقر علوم الرحمن علیہ السلام فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، میرے نانا میرے سرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، طوبى لمن ادرک قائم اہل بیتی وهو یأتم به فی غیبته قبل قیامه. اور یہ احادیث میں اس بات کی بڑی تاکید ہے، بہت زیادہ ہے، کہ اللہ کے سب سے محبوب بندے وہ ہیں جو غیبت امام عصر علیہ السلام کے زمانے میں رہتے ہیں اور اس پہ ایمان رکھتے ہیں. اللہ کے سب سے، جن بندوں سے سب سے زیادہ راضی ہے وہ وہی ہیں جو عصر غیبت میں رہتے ہیں اور امام غائب کی تصدیق کرتے ہیں، امام غائب کے انتظار میں رہتے ہیں، سلام اللہ علیہ وارواحنا لہ الفداء. اور اللہ کے سب سے زیادہ عدو وہ ہیں، سب سے منفور، سب سے بدترین دشمن وہ ہیں جو عصر غیبت میں رہتے ہیں اور امام عصر علیہ السلام پہ شک کرتے ہیں اور ان کا انکار کرتے ہیں، ان کی شیعوں سے دشمنی کرتے ہیں. یہ احادیث میں ایک دو جگہ نہیں ہے، یہ آل محمد علیہ السلام کے احادیث میں بہت زیادہ ہے. فرمایا حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، آئے ہائے ہائے، امام عصر علیہ السلام تو ان کے عشق کا، ان کے ایمان کا تو کعبہ ہے ہی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عشق کا اظہار فرما رہے ہیں منتظرین سے، عصر غیبت کے مؤمنین سے، جنہوں نے اپنے امام علیہ السلام کو دیکھا تو نہیں لیکن تصدیق کیا، کبھی شک نہیں کیا، ہمیشہ انتظار کرتے رہے کہ ہم مظلوم رہیں گے، ہمیں تانے دیے جائیں گے، ہمارے خون بھی بہائے جائیں گے، لیکن ہم ان کی محبت سے ہاتھ نہیں اٹھائیں گے. ہم چشم برا ہیں، ہمارے محبت، ہماری وفا انہی کے لیے مخصوص ہے، ہماری طاعت انہی کے لیے مخصوص ہے. وہ تشریف لائیں گے، وہ اللہ تعالیٰ کا وعد صدق ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وعد صدق ہے. وہ تشریف لائیں گے اور دنیا کو عدل سے بھر دیں گے، اور وہ ہمارے مولا ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، طوبى لمن ادرک قائم اہل بیتی، بڑا ہی خوش قسمت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بڑا ہی خوش قسمت ہے وہ شخص، بڑا ہی عزیز ہے وہ شخص، بڑا ہی اللہ کا نعمت ہے اس شخص پر جو امام عصر علیہ السلام کے غیبت کے زمانے کو پائے، وَهُوَ يَأْتَمُّ بِهِ فِي غَيْبَتِهِ قَبْلَ قِيَامِهِ، اور وہ غیبت میں، عصر غیبت میں امام عصر علیہ السلام کے امامت کا قائل ہے، ان کے فرامین کا پاسداری کرتا ہے، ان کے فرامین کے اطاعت کرتا ہے، ان کے نواہی سے دور رہتا ہے. امام عصر علیہ السلام کے فرامین کیا ہیں؟ امام عصر علیہ السلام کے فرامین یہ ہے مسلمانوں، شیعوں، چونکہ ان کے آباء طاہرین علیہ السلام کے فرامین ہیں، ائمہ اطہار علیہ السلام کے جو حلال و حرام ہے. یأتم به فی غیبتہ، ان کے غیبت میں، ان کی
امامت کا قائل ہے، ان کی پیروی کرتا ہے، ان کے اوامر و نواہی کا اتباع کرتا ہے قبل قیامہ، قیام سے پہلے، وَيَتَوَلَّى أَعْدَاءَهُ وَيَتَوَلَّى أَوْلِيَاءَهُ، اور امام عصر علیہ السلام کی شیعوں سے محبت کرتا ہے، امام عصر علیہ السلام سے جو وفادار ہے اس سے محبت کرتا ہے، وَيُعَادِي أَعْدَاءَهُ، اور امام عصر علیہ السلام کے دشمنوں سے دشمنی کرتا ہے، دشمنوں سے دشمنی کرتا ہے۔ ذَلِكَ مِن رُفَقَائِي، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جو میرے دوست ہیں، میں نے ان کے زمانے کو تو دیکھا نہیں ہے، لیکن میں ان کو جانتا ہوں، ان کے ماں باپ کو بھی جانتا ہوں، ان کے بچوں کو بھی جانتا ہوں، ان کے گھر کے ایڈریسوں کو بھی جانتا ہوں، کیونکہ وہ میرے دوست ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ میرے دوست ہیں، یہ میرے ہم نشین ہیں، انہوں نے میرے بیٹے، میرے فرزند مہدی علیہ السلام سے وفا کیا غیبت میں، تو ان کے وفا کا صلت دینا میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجود الاجودین میری ذمہ داری ہے۔ یہ میرے دوست ہے، وذوی مودتی، میں ان سے محبت کرتا ہوں، میں ان کا عاشق ہوں، یہ میرے محبوب ہیں۔ وَأَكْرَمُ أُمَّتِي عَلَيَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن جب آئے گا، جب میں شفاعت کے منزل پہ آؤں گا، تو میں سب سے پہلے جستجو کروں گا غیبت والوں کی، عصر غیبت والوں کی، شیعوں کی، کہ وہ کہاں ہے، کیونکہ یہ میرے امت میں سب سے پیارے یہ ہیں میرے لیے۔ سب سے پیارے کون ہیں؟ میرے مہدی علیہ السلام سے غیبت کے زمانے میں وفا کرنے والے، میرے مہدی سے غیبت کے زمانے میں میرے مہدی کے چشم برا رہنے والے، انتظار کرنے والے، یہ میری امت میں سب سے زیادہ جو میرے محبوب ہیں قیامت کے دن یہ ہے کہ میں ایک ایک کو تلاش کروں گا اور ایک ایک مشکلات سے ہاتھ نکال کے، تیرا جگہ ادھر نہیں ہے، میرے پاس ادھر آ جاؤ، تم آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تخت ہے، اس تخت پہ آ جاؤ، میرے ساتھ ہو جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ لیا امام حسین علیہ السلام کا، اپنے ہاتھوں میں لیا، ایک طرف دست مبارک امام حسن علیہ السلام کا، دوسری دست مبارک میں امام حسین علیہ السلام۔ فریقین نے اس حدیث کو صحیح سند کے ساتھ روایت کی، فرمایا من احب ہذین، جو ان دو سرداروں سے محبت کرے، وَأَحَبَّ أَبَاهُمَا وَأُمَّهُمَا، اور جو ان کے بابا سے اور ان کے اماں سے محبت کرے، وَأَحَبَّنِي، اور مجھ سے محبت کرے، كَانَ مَعِي فِي دَرَجَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وہ میرے ساتھ، میرے ہی ہم کنار، میرے ہی ہم نشین، میرے ہم درجہ ہوگا روز قیامت۔ اور ان سب میں جو اہل بیت علیہ السلام پہ ایمان رکھتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں، وفا کرتے ہیں، نصرت کرتے ہیں، ان سب میں اکرم کون ہے، ان سب میں افضل کون ہے؟ عصر غیبت کے وہ شیعہ جنہوں نے امام مہدی علیہ السلام سے وفا کی، خیانت و غداری نہیں کی، کیونکہ شیعوں میں غدار بھی بہت ہے، یہ یاد رکھنا۔ ہائے ہائے ہائے، اگلا حدیث ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین۔ سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے فرزند حضرت مولا آقا سید، ہائے قربان جاؤں اس نام پر، ہائے ہائے ہائے، امام جعفر صادق علیہ السلام، عالم فدا ہو تیرے نام پر یا حیدر ثانی، یا امام جعفر صادق، عالم فدا ہو، جہان فنا ہو، صدقہ ہو تیرے نام پہ یا امام جعفر صادق۔ مولا نے فرمایا، آقا نے فرمایا، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اپنے آباء طاہرین سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے
کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المہدی من ولدی. یہ فخر ہے، یہ مباحات ہے، یہ عشق ہے. مسلمانوں یہ صرف اخبار نہیں ہے، یہ صرف انفارمیشن نہیں ہے. انفارمیشن سے پہلے یہ اظہار عشق ہے، اظہار ایمان ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے. ایک فخر ہے، ایک شہنشاہ کی طرف اشارہ ہے، ایک ایسا فاتح، ایک ایسا شہنشاہ کہ 1000 سکندر، 1000 فاتح دنیا اس کے غلام ہیں، اس کے قدموں کے خاک پا بھی نہیں ہے. اس کی طرف اشارہ ہے کہ وہ تو میرا فرزند ہے، وہ تو میرا عزیز دل ہے، وہ تو میرا لخت جگر ہے، وہ تو میرا نور چشم ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں المہدیو، مہدی علیہ الصلوۃ والسلام. اے مسلمانوں تم لاکھ خلافت میں غصب کرو، چوری کرو، فدق چوری کرو، جاؤ گے کہاں؟ بدبختو بھاگو گے کہاں؟ اے بنی امیہ، ابو سفیان کے نسل، تم لاکھ ظلم کرو بے داد، بھاگنا تم نے کہا، جانا تم نے کہا. تم بھاگ نہیں سکتے کیونکہ تم جتنا ظلم کرو گے آخری بادشاہ، پورے جہاں کا بادشاہ اور فاتح وہ میرا نور عین ہے، وہ ہر بات کا حساب لے گا. المہدی من ولدی، امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام میرے نور عین ہے. اسمہ اسمی، یہ سب فخر ہے، یہ سب کیا ہے؟ عشق ہے. یہ سب رسول صلی اللہ علیہ وسلم شاعر نہیں تھے، شاعری ان کے لیے ان کی شان میں نہیں تھی. لیکن اگر وہ شاعر ہوتے نا، شاعری ان کے لیے جائز ہوتی، تو یہ ان کی شاعری ہے، یہ ان کا عشق ہے، یہ ان کا فخر ہے، یہ ان کی خوشی ہے، یہ ان کی امید، زندگی کی امید ہے. المہدی من ولدی اسمہ اسمی، وہ میرا نام ان کا نام ہے. کنیتہ کنیتی، ان کا کنیہ بھی میرا کنیہ مبارکہ ہے. اشبہ الناس بی خلقا و خلقا، تمام لوگوں سے زیادہ صورت میں، سیرت میں، چہرہ مبارک میں، قد رعنا میں، رنگ و خط و خال میں، سب لوگوں سے زیادہ مجھ سے شبیہ ہے. اور خلق میں، عادات میں، عبادت میں، چلنے پھرنے میں، انداز گفتگو میں، لہجہ بیان میں، فصاحت و بلاغت میں، عصمت میں، شجاعت میں، جود و کرم میں، بخشش میں، برداشت میں، مردانگی میں، دلاوری میں، سب لوگوں سے زیادہ پیارا، مجھ سے شبیہ، میرا فرزند، میرا نور عین، میرا تاج سر امام مہدی علیہ السلام ہے. اشبہ الناس بھی تکون لہ غیبت و حیرہ، ان کا ایک زمانہ آئے گا کہ میرے فرزند آنکھوں سے غائب ہوں گے، اور منافقین کے لیے، منکرین کے لیے یہ سبب سرگردانی، سبب حیرت، سبب ضلالت، سبب گمراہی ہوگی. تذل الخلق عن ادیانہم، خلائق دین سے کافر ہو جائیں گے، کیونکہ وہ جو شبیہ رسول ہے، مثل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صاحب عصمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی نہ صرف شک کریں گے، مذاق اڑائیں گے، اور کفر بکیں گے اور انکار کریں گے. فعند ذلك يقبل كالشهاب الثاقب فيملأها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، اور پھر اس وقت وہ روشن ستارے کی طرح آئیں گے، روشن چمکدار، پوری دنیا روشن، تاریکی ختم، ظلمت ختم، روشنی ہی روشنی، اور دنیا کو وہ نور انصاف سے، نور عدل سے، نور توحید سے، نور علم سے، نور اخوت سے، نور رحمت سے بھر دیں گے. جیسے ابھی ہر طرف کفر ہے، ہر طرف فساد ہے، ہر طرف ظلم ہے، ہر طرف حق خوری ہے. میرے محترم ناظرین، حیدر کے صدقے جائیں ہم سب، حیدر صفدر کے اولاد کے صدقے جائیں ہم سب، امام جعفر صادق علیہ السلام کے صدقے جائیں ہم سب، امام باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے صدقے جائیں، امام عصر علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے جائیں. السلام علیک یا ہادی الامم یا مہدی الامم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اچھا میں کچھ کال لے لیتا ہوں آپ کے. اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے، آپ کو سلامتی دے، اللہ تعالیٰ ہمیں مزید معرفت عطا کرے، مزید محبت عطا کرے، مزید ایمان عطا کرے. امام عصر علیہ الصلاۃ والسلام کی